السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ اب پچھلا سبق بچوں آپ داستان سن چکے ہیں، داستان کے بارے میں جان چکے ہیں کہ داستان ایک طویل قصہ ہوتا ہے یا قصے میں اور دوسرے قصے شامل ہوتے ہیں، اور داستان کی جو اصل جو ہے وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سننے والا یہ سوچتا رہتا ہے آگے کیا ہوگا، تجسس کی کیفیت، ایک سسپنس بنا رہتا ہے۔ تو وہی داستان کا ایک داستان ہے جس کا نام باغ و بہار ہے۔ باغ و بہار میر امن نے اس کو لکھا ہے، اور میر امن دہلی کے رہنے والے تھے، اور اس داستان کو لکھا ہے اسی داستان کا ایک قصہ سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی۔ آزاد بخت بادشاہ ہیں، وہ اپنا حال جو ان پر گزرا وہ سنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ٹکڑا سمجھیے جو ہمیں پڑھنے کے لیے آج ہمارے سامنے ہے۔ یہ باغ و بہار داستان میں سے ایک حصہ لیا گیا ہے۔ باغ و بہار داستان بہت زیادہ لمبی داستان نہیں ہے، 185-190 صفحات پیجز میں یہ داستان سمٹی ہوئی ہے، ورنہ داستانیں بہت طویل ہوا کرتی ہیں عام طور پر، لیکن یہ داستانوں میں یہ تھوڑی مختصر داستان ہے، تھوڑی چھوٹی داستان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اے شاہو بادشاہ کا اب ماجرا سنو، جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے اور ہے سنو، کہتا ہوں میں فقیروں کی خدمت میں سر بسر، احوال میرا خوب طرح دل لگا سنو۔ اے شاہو، جن کو یہ قصہ سنا رہے ہیں اصل میں وہ بھی کسی نہ کسی ملک کے بادشاہ ہیں۔ اصل میں یہ باغ و بہار جو قصہ ہے اس میں 4 بادشاہ ہیں جو فقیر کی طرح سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اور چاروں کے چاروں نکلے تھے، اور ایک جگہ چاروں کے چاروں، پہلے ایک فقیر کو دوسرا ملا، دوسرے کو تیسرا، اس طرح چاروں مل گئے، اور پھر چاروں اپنی اپنی داستان سنا رہے تھے، اپنا اپنا قصہ سنا رہے تھے۔ ان چاروں کا قصہ ایک 5واں بادشاہ سن رہا تھا۔ جی ہاں، اب وہ اپنا قصہ سنا رہا ہے۔ ان بادشاہوں کو، شہزادے ہیں یا بادشاہ ہیں، جو 4 کے 4 ہیں، وہ کسی نہ کسی ملک کے بادشاہ رہ چکے ہیں، اور اپنے کسی مقصد کو، بڑے مشن پر نکلے تھے اور مقصد سے بھٹک گئے، اور منزل جو ہے ابھی نہیں مل رہی ہے، تو راستے میں ابھی بھٹکے ہوئے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میرے قبلہ گاہ نے، میرے والد نے، میرے قبلہ گاہ نے جب وفات پائی اور میں اس تخت پر بیٹھا، بادشاہت کے عین عالم شباب کا تھا، جوانی کا عالم تھا، شباب، جوانی، اور سارا یہ ملک روم کا میرے حکم میں تھا، میرا حکم پورے روم پر چلتا تھا۔ رومن امپائر، آپ جانتے ہیں روم ملک کا ذکر ہو رہا ہے۔ اتفاقاً ایک سال کوئی سوداگر، کوئی بزنس مین، کوئی سوداگر، تجارت کرنے والا بدخشاں کے ملک سے آیا، اور اسباب تجارت کا بہت سا لایا۔ خبرداروں نے میرے حضور میں خبر کی کہ ایسا بڑا تاجر آج تک شہر میں نہیں آیا۔ میں نے اس کو طلب فرمایا۔ بدخشاں، بدخشاں اصل میں افغانستان میں ایک شہر ہے جہاں کے ہیرے بہت مشہور ہیں۔ کیا مشہور ہے؟ لعل، ہیرے۔ اب جب میں نے اس کو بلایا تو وہ تحفے ہر ایک ملک کے لائق میری نظر کے لے کر آیا، میرے نذرانے میں پیش کرنے لائق جو تھے، مجھے تحفہ دینے کے لائق جو تھے وہ لے کر آیا۔ فی الواقع، حقیقت میں، فی الواقع ہر ایک جنس بے بہا نظر آئی، ہر ایک قسم، ہر ایک کائنڈ، ہر ایک ٹائپ بے بہا نظر آئی، بہت قیمتی نظر آئی۔ چنانچہ ایک ڈبیا میں ایک لال تھا، نہایت خوش رنگ اور آبدار، چمکدار، آبدار، پانی کی طرح چمکدار، پانی میں جیسے چیزیں چمکتی ہیں، قد و قامت درست، اور وزن میں 5 مثقال کا اچھا خاصا بھاری لعل تھا، ہیرا تھا۔ مثقال ایک وزن کا نام ہے، 4-4.5 ماشے کا ہوتا ہے ایک مثقال، اچھا خاصا بھاری۔ قرآن میں آپ نے سنا ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قیامت کے دن جس شخص نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا، اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ میں نے باوجود سلطنت کے ایسا جواہر، ایسا ہیرا کبھی نہ دیکھا تھا، کبھی نہ دیکھا تھا، اور نہ کسوں سے سنا تھا، پسند کیا، کسی باوجود سلطنت کے، میں خود سلطنت کا بادشاہ تھا، لیکن ایسا ہیرا میں نے نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی ایسے کے بارے میں سنا۔ سوداگر کو بہت سا انعام و اکرام دیا، اور سند راہ داری کی لکھ دی کہ اس سے ہماری تمام قلمرو میں کوئی مزاحم محصول کا نہ ہو، اور جہاں جاوے اس کو آرام سے رکھیں۔ اس کو ایک سند دے دی، ایک سرٹیفکیٹ دے دیا راہ داری کا، راستے میں چلنے کا، ایک طرح سے ویزا دے دیا۔ پورے ملک میں کہیں بھی جاؤ تمہیں کوئی روکے گا نہیں، تم سے کوئی ٹیکس وصولے گا نہیں، کوئی مزاحم، کوئی رکاوٹ تمہارے راستے میں نہیں آئے گی۔ وہ تاجر
حضور میں دربار کے وقت حاضر رہتا اور آداب سلطنت سے خوب واقف تھا۔ سلطنت بادشاہ کے دربار میں جس ادب سے رہنا چاہیے خوب جانتا تھا، اور تقریر و خوشگوئی اس کی لائق سننے کے تھی۔ بولنا بڑا اچھا آتا تھا، اس کی تقریر، اس کا بولنے کا انداز سننے لائق تھا۔ اور میں اس لال کو ہر روز جواہر خانے سے، ہیرا خانے سے منگوا کر سر دربار دیکھا کرتا، ہر روز اس ہیرے کو منگواتا، جہاں بہت سارے ہیرے جواہر خانے میں رکھے ہوئے تھے، لاتا اور تمام دربار کے سامنے دیکھا کرتا تھا۔ ایک روز دیوان عام کیے بیٹھا تھا، عام دیوان جہاں عام لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دیوان خاص، ایک جہاں خاص درباری درباری بیٹھتے ہیں، دیوان عام لوگ بیٹھتے ہیں، اور امراء یعنی امیر لوگ، ارکان دولت یعنی حکومت کے لوگ اپنے اپنے پائے پر کھڑے تھے، اور ہر ملک کے بادشاہوں کے ایلچی، سفیر، امبیسڈر، دوسرے ملک سے آئے ہوئے امبیسڈر لوگ مبارکباد کی خاطر جو آئے تھے وہ بھی سب حاضر تھے۔ کیا ہوا؟ اسی وقت میں نے موافق معمول کے، اپنی عادت کے موافق، معمول یعنی عادت، موافق یعنی عادت کے مطابق اس لال کو منگوایا، اس ہیرے کو منگوایا۔ جواہر خانے کا داروغہ لے کر آیا، جواہر خانے پر جو داروغہ تھا وہ لے کر آیا، میں ہاتھ میں لے کر تعریف کرنے لگا، اور فرنگ کے ایلچی کو دیا، فرنگ انگلینڈ کا جو ایلچی تھا، انگلینڈ سے جو سفیر آیا تھا اس کو دیا۔ اس نے دیکھ کر تبسم کیا، مسکرایا، اور زمانہ سازی سے صفت کی، جیسے تعریف کرنی چاہیے تھی، ایک سمجھدار کی طرح تعریف کی۔ اسی طرح ہاتھوں ہاتھ ہر ایک نے لیا اور دیکھا، اور ایک زبان ہو کر بولے کہ قبلہ عالم کے اقبال کے باعث یہ میسر ہوا ہے، کہ قبلہ عالم بادشاہ، قبلہ عالم کا قبلہ یعنی بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ کے خوش نصیبی، اقبال خوش نصیبی کی وجہ سے، وجہ سے یہ میسر ہوا ہے۔ وَإِلَّا نہ، ورنہ کسو بادشاہ کے ہاتھ آج تک ایسا رقم، ایسا ہیرا بے بہا نہیں لگا۔ ورنہ، وَإِلَّا نہ مطلب ورنہ، کسی بادشاہ کے ہاتھ آج تک ایسا رقم، ایسا ہیرا نہیں لگا ہے۔ اس وقت میرے قبلہ گاہ کا وزیر، اس وقت میرے والد کا وزیر، قبلہ گاہ میرے والد کا وزیر، اب بادشاہ کہہ رہا ہے کہ مرد دانا تھا، عقل مند مرد تھا، مرد دانا ہوشیار، اور اسی خدمت پر سرفراز تھا، اسی خدمت پر جو میرے والد صاحب کا وزیر میرا بھی وزیر تھا۔ وزارت کی چوکی پر کھڑا تھا، منسٹر کی چوکی پر کھڑا تھا، آداب بجا لایا، آداب کہہ کر التماس کیا، اس نے گزارش کی کہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ عرض کیا چاہتا ہوں، اگر جان بخشی ہو، اگر میری جان بخشی جائے۔ میں نے حکم کیا کہ کہہ، وہ بولا قبلہ عالم آپ بادشاہ ہیں، اور بادشاہوں سے بہت بعید ہے، بہت دور ہے کہ ایک پتھر کی اتنی تعریف کرے، ایک پتھر کی اتنی تعریف کرے بادشاہ، یہ بادشاہوں کا کام نہیں۔ اگرچہ رنگ ڈھنگ سنگ میں لاسانی ہے، اگرچہ اس کا رنگ، اس کا ڈھنگ اور یہ اور پتھروں میں، سنگ یعنی پتھر، لاسانی ہے یعنی اس کی جیسی مثال نہیں ہے۔ لاسانی جس کا دوسرا نہ ہو، ثانی مطلب دوسرا، لا مطلب نہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، تو لا مطلب نہیں، لیکن سنگ ہے، بہرحال پتھر ہے، کیسا بھی ہو۔ اور اس دم سب ملکوں کے ایلچی، امبیسڈر دربار میں حاضر ہیں، جب اپنے اپنے شہر میں جاویں گے البتہ یہ نقل کریں گے کہ عجب بادشاہ ہے کہ ایک لال کہیں سے پایا ہے، اسے ایسا تحفہ بنایا ہے کہ ہر روز روبرو منگاتا ہے، سامنے منگاتا ہے، اور آپ خود اس کی تعریف کر کر سب کو دکھاتا ہے۔ عجیب بادشاہ ایک پتھر پر اتنا ریفتہ عاشق ہو گیا ہے، روز اس کو منگاتا ہے، اس کی تعریف سب کو کر کے روز دکھاتا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ پس جو بادشاہ یا راجہ یہ احوال سنے گا، یہ حالت سنے گا، اپنی مجلس میں ہنسے گا۔ خداوند ایک ادنا سوداگر نیشاپور میں ہے، بادشاہ سلامت ایک چھوٹا سا سوداگر ہے، نیشاپور میں، ایران کے ایک شہر میں ہے، اس نے 12 دانے لال کے، 12 دانے ہیروں کے، کہ ہر ایک 7 مسقال کا ہے، آپ کا تو غالباً 5 مسقال کا ہے، وہ 7 مسقال کا ہے، ہر ایک پٹے میں نصب کر پٹے میں جو ہے وہ ڈال کر کتے کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ کتنے؟ 12 دانے۔ بادشاہ سلامت آپ اس ایک پتھر کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، ایسے 12 پتھر اس سے بھاری ایک سوداگر ہے ایران کا، نیشاپور کا، میں نے اس کا حال سنا ہے، اس نے 12 دانے ایک کتے کے پٹے میں ڈال دیے، بتاؤ اس کے نزدیک ان پتھروں کی کیا حیثیت ہے؟ اور آپ مجھے سنتے ہی غصہ چڑھایا اور کھسیانے ہو کر فرمایا کہ اس وزیر کی گردن مارو۔
جلادوں نے ہی جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چاہا کہ باہر لے جاویں، فرنگ کے بادشاہ کا ایلچی دست بستہ روبرو آ کر کھڑا ہوا، ہاتھ باندھے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ تیرا کیا مطلب ہے، تو کیا چاہتا ہے، کیوں؟ اس نے عرض کی امیدوار ہوں کہ تقصیر سے وزیر کی واقف ہوں، میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ غلطی وزیر کی تقصیر سے، غلطی سے وزیر کی جو غلطی ہے وہ مجھے بتائی جائے۔ میں نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے اور بڑا گناہ کون سا ہے، خصوصاً بادشاہوں کے روبرو یہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ادنا سا سوداگر اور 12 دانے ہیروں کے کتے کے پٹے میں ڈال دے؟ یہ جھوٹ بولا ہے اس نے، اور میرے نزدیک جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اس سے بڑا کیا گناہ ہے، تو اس کی سزا تو بہت اونچی بنتی ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ بھی بادشاہ کے سامنے۔ ان نے کہا، یعنی اس نے کہا، اس کا دروغ ثابت نہیں ہوا، اس کا جھوٹ ثابت نہیں ہوا، شاید جو کچھ کے عرض کی ہے سچ ہو، شاید جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہو۔ ابھی بے گناہ کا قتل کرنا درست نہیں بادشاہ، ابھی آپ کو اس کے گناہ کا علم نہیں ہوا۔ اس کا میں نے یہ جواب دیا، اس بات کا بادشاہ نے جواب دیا کہ ہرگز عقل میں نہیں آتا، یہ جھوٹ، یہ بات ہرگز عقل میں آتی نہیں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک تاجر کے نفع کے واسطے، فائدے کے واسطے شہر بشہر اور ملک بملک خراب ہوتا پھرتا ہے، اپنی حالت خراب کرتا ہے، کوڑی کوڑی جمع کرتا ہے، 12 دانے لال کے جو وزن میں 7 مسقال کے ہوں، کتے کے پٹے میں لگا دے۔ جی ہاں، اس نے کہا خدا کی قدرت سے تعجب نہیں۔ اس وزیر نے، ایلچی نے کہا کہ شاید کے باشد، شاید کہ ایسا ہو، شاید کے باشد فارسی میں ہے، ایسے تحفے اکثر سوداگروں اور فقیروں کے ہاتھ آتے ہیں، اس واسطے کہ یہ دونوں ہر ایک ملک میں جاتے ہیں، سوداگر ہوں اور فقیر ہوں، یہ ہر ملک میں جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی انہیں تحفہ دے دیتا ہے، اور جہاں سے جو کچھ پاتے ہیں لے آتے ہیں۔ صلاح دولت یہ ہے، یعنی بادشاہ سلامت، میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر وزیر ایسا ہی تقصیر وار ہے، ایسا ہی خطا کار ہے، خطا کی ہے، تو حکم قید کا ہو، قید کر دیا جائے، اس لیے کہ وزیر بادشاہوں کی عقل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں وزیر؟ بادشاہوں کی عقل ہوتے ہیں، بادشاہ وزیر کی عقل سے سوچتے ہیں، اور یہ حرکت سلاطینوں سے، بادشاہوں سے بدنما ہے، بری ہے کہ ایسی بات پر کہ جھوٹ سچ اس کا ابھی ثابت نہیں ہوا، حکم قتل کا فرمائیں اور اس کی تمام عمر کی خدمت اور نمک حلالی بھول جائیں۔ اب تک جو کچھ اس نے آپ کے والد سے کیا، آپ کے ساتھ کیا، آپ تمام خدمت اس کی بھول جائیں، اس بات پر جو جھوٹ اس کا ابھی ثابت بھی نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے سچ میں ایسا ہو۔ سبق ملتا ہے، دیکھو ہمیں کسی کی کوئی نیکی اچھی بات بھولنی نہیں چاہیے، ہمیں ایک غلطی پر اس کی ساری اچھائیوں کو بلا بیٹھتے ہیں، ہوتا ہے نا، دوست ہے کتنا ہمارا ساتھ دے، ایک دن مجبوراً ساتھ نہ دے سکے، بس اسی دن سے دشمنی، اسی دن سے جو ہے ہم اس سے غصہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ ہوں، اولاد ہو، وہ کتنے اچھے کام کریں، ایک دن کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تمام جو اچھائیاں بھلا دیتے ہیں اور بس اس کو برا کہتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات ذہن میں آئی کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، ایک مومن، ایک ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا، حدیث میں آتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دیکھیں جھوٹ پر وہ سزا دے رہے ہیں بادشاہ سلامت، اس بات پر سزا نہیں دے رہے کہ میری بے ادبی کی اس نے، نہیں، بلکہ اس بات پر دے رہے ہیں کہ جھوٹ بولا اس نے۔ بادشاہ سلامت اگلے شہریاروں نے، اگلے بادشاہوں نے، شہریار یعنی بادشاہ، ایک شاعر بھی ہیں شہریار نام سے، اگلے شہریاروں نے بندی خانہ، یہ قید خانہ اسی سبب ایجاد کیا ہے، اسی سبب بنایا تھا کہ بادشاہ یا سردار اگر کسوں پر غضب ہو، کسی پر غصہ آ جائے تو اسے قید کریں، کوئی غلطی پر کسی بات پر غصہ آ جائے تو فوراً جان نہ لے لیں۔ یہ قید خانہ اسی لیے تو بنا کہ اس کو قید کر دیا جائے، کئی دن میں غصہ جاتا رہے گا اور بے تقصیری اس کی ظاہر ہوگی، اگر گناہ نہیں کیا ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا، بے تقصیری یعنی اس کی جو ہے گناہ اس نے نہیں کیا، وہ مجرم نہیں ہے۔ بادشاہ خون ناحق سے محفوظ رہیں گے، کل کو روز قیامت میں ماخوذ نہ ہوئیں گے۔ اس طرح اگر بے گناہی ثابت ہو جائے تو بادشاہ ایک ناحق قتل سے، ناحق خون سے بچ جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ ناحق کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، قرآن پاک میں ہے، ناحق کا خون ساری انسانیت کے خون کے برابر، اور کسی کی جان بچا لینا پوری انسانیت کی جان بچا لینا۔ میں نے جتنا اس کے قائل کرنے کو چاہا، بادشاہ کہہ رہے ہیں میں نے جتنا اس کو سمجھانا چاہا ایلچی کو کہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں، اس نے ایسی معقول گفتگو کی کہ مجھے لاجواب کیا۔
بھائی اگر آپ کی بات درست ہے نا، معقول طریقے سے صحیح طریقے سے سامنے والے کو پہنچاؤ تو سامنے والا لاجواب ہو جائے گا. اگر وہ غلطی پر ہے، اور سمجھدار شخص بھی وہ ہے جو اپنی غلطی کو قبول کر لے، سامنے والے کی صحیح بات کو قبول کر لے، مان لے، چاہے وہ کتنا ہی ادنا سا چھوٹا سا آدمی ہو، اس کی بات کو قبول کر لے. علم چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا. تب میں نے کہا کہ خیر تیرا کہنا پذیرا ہوا، تیرا کہنا مان لیا گیا، میں خون سے اس کے درگزرا، یعنی اب میں اس کا خون نہیں کر رہا، لیکن زندہ میں مقید رہے گا، قید رہے گا قید خانے میں، زندہ میں قید خانے میں. اگر 1 سال کے عرصے میں اس کا سخن راست ہوا، اگر 1 سال کے عرصے میں اس کی بات راست ہوئی، سچ ثابت ہوئی کہ ایسے لال کتے کے گلے میں ہیں، تو اس کی نجات ہوگی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور نہیں تو بڑے عذاب سے مارا جائے گا. الفاظ معنی پر غور کریں گے آپ، اور میں 1-2 باتوں پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس میں دیکھیے غور کرنے کی بات بھی آپ پڑھ لیں گے، کتاب آپ کے پاس موجود ہے. ایک بات اس میں یہاں یہ ہے کہ جھوٹ، دیکھیے ٹھا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ٹھٹھیرا. جی ہاں، یہ ٹھا ہندی میں ٹھٹھیرا بول دیتے ہیں. یہ جو املا اب رائج ہے نا، وہ جھوٹ ہے، ٹا کے ساتھ ہے. یہ پرانے زمانے میں تھا، پہلے وقت میں، کیونکہ داستان لکھی گئی تھی غالباً 1803-4 میں. 200 سال پرانی داستان ہے. ترجمہ کیا تھا انہوں نے، ایک فارسی داستان تھی، اس کا ترجمہ کیا تھا میر امن نے اردو میں، آسان اردو میں. اور جو کرکر ہے وہ بھی آج کل مستعمل نہیں، استعمال نہیں ہوتا، اب کر کے بولتے ہیں زیادہ تر لوگ. اسی طرح ایک اور بات یہاں ہے کہ میر امن کے اسلوب کی، ان کے لکھنے کے انداز کی خاص بات یہ ہے کہ کہیں کہیں انہوں نے ہم قافیہ الفاظ کا استعمال کیا ہے، ایک جیسی الفاظ والے لفظوں کا استعمال. ہم قافیہ، ایک جیسے الفاظ، جنہیں ہم آپ بولتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، رائمنگ ورڈز. اس سبق میں بھی کئی جگہ ہم قافیہ الفاظ آئیں، جیسے ملک سے آیا اور اسباب تجارت کا بہت سا لایا. تو آیا اور لایا دونوں کیا ہیں؟ ہم آواز الفاظ ہیں، آواز ایک جیسی ہے. اور ایک اور بات ہے کہ باغ و بہار جو ہے نا، یہ جو داستان ہے، صرف اس میں قصے کا بیان نہیں ہے بچوں، اس میں اس زمانے کی تہذیب، معاشرت، اس کی بھی روشنی، اس پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ اس زمانے میں جو تہذیب اور معاشرت، لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا. اب بہت اہم بات، بادشاہ کو کسی بھی چیز کی زیادہ تعریف نہیں کرنی چاہیے. بادشاہ ہو یا گھر کا کوئی بڑا ممبر ہو، اگر کوئی چیز کی زیادہ تعریف کریں گے تو لوگ جو ہے، لوگوں کے اندر بھی جو ہے اس چیز کی اہمیت زیادہ پیدا ہو جائے گی، ہے نا. اگر میں ایک چھوٹی سی چیز یا بہت بڑی بھی چیز ہو، اس کی بہت زیادہ تعریف کروں، تو کیا ہوگا، جو سننے والے ہیں وہ بھی اس دیکھیں گے کہ یار یہ اس چیز کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، یہ خود بادشاہ ہیں، یا یہ خود گھر کے اتنے بڑے ممبر ہیں، یہ خود اتنے سمجھدار ہیں، اور دنیا کی چیزوں کی اتنی تعریف کر رہے ہیں جو فنا ہو جائیں گی. یا لال ہے، ہیرا ہے، تو وہ تو پتھر ہے، چاہے کتنا ہی اچھا ہو. تو اصل تعریف جو ہے وہ، تمام تعریفیں یوں تو اللہ کے لیے ہیں، اور اصل تعریف جو ہے وہ تقوی کی ہے، اچھے کاموں کی ہے، پرہیزگاری کی ہے، بڑے بڑے فیصلوں کی ہے، جو جن سے عوام کا بھلا ہوتا ہو، انصاف کی ہے نا. ان چیزوں کی جو ظاہری مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، بھوتک چیزیں ہیں نا، جو دنیا کی ہیں، ان کی تعریف جو ہے اس کا برا اثر پڑتا ہے. جھوٹ بولنا سخت گناہ کی بات ہے، بے گناہ کا قتل درست نہیں، کسی کی نمک حلالی اور خدمت کو بھولنا نہیں چاہیے. سوالات اس میں سے آپ کو بچوں سوال، جو اہم سوال ہے، پہلا سوال بہت اہم ہے، دوسرا سوال اس پر ہم الگ سے بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں. اسی طرح پھر اس میں آپ چوتھا سوال دیکھیں، اور اس کے بعد آپ چھٹا سوال. تو پہلا، دوسرا، چوتھا، چھٹا سوال یہ آپ کاپی میں کریں، اور عملی کام دیا ہے، اردو کی اہم داستانوں کے نام معلوم کریں. بہت سی تراکیب آئی ہیں، فریزز آئے ہیں، دو لفظوں سے جوڑ کر ایک لفظ بنائیں، اور پھر اس کا معنی بدل گیا. جیسے ارکان دولت، یہاں ارکان دیکھیں تو ممبرز کو بولتے ہیں، اس کا واحد ہے رکن، راف را کاف نون، رکن ممبر، اور ارکان مطلب بہت سارے ممبر. ارکان دولت، دولت یعنی حکومت، یعنی حکومت کے ممبر. قبلہ گاہ، قبلے کی جگہ ہے نا، تو قبلہ گاہ والد کو کہتے ہیں. اسی طرح اور بھی تراکیب آئی ہیں، آپ 5 تراکیب دیکھ لیں جہاں اس طرح 2 لفظوں کو جوڑ کر ایک لفظ بنایا گیا ہے. سبق سے کچھ ہم قافیہ الفاظ بھی چن کر دیکھ لیں، انڈر لائن کر لیں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.